ہر گناہ معاف فرما دے گا. اور اللہ نے سرکار غوث پاک کے وسیلے سے ہزاروں چور ڈکیت لفنگے لچے بے نمازیوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے. 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر 1 لاکھ سے زیادہ کتاب میں ان کی گنتی لکھی ہے. عراق ایران مصر ہر ملک کے لوگ 1 لاکھ سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو بے نمازی تھے, جو چور تھے, ڈاکو تھے, جوا کھیلنے والے تھے, شرابی تھے, بے نمازی تھے, حاجی نہیں تھے. 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی تعداد ایسی ہے کہ جو غوث پاک کے ہاتھ میں دے کر اپنا ہاتھ دے کر سچے پکے مسلمان بن گئے. آج ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم بھی سچے پکے مسلمان بنے. 1000 سے زیادہ یہودی اور عیسائیوں نے غوث پاک کے ہاتھ پہ اسلام کو قبول کیا ہے. اتنی اعلیٰ اور بابرکت ذات ہے غوث پاک کی. آئیے میں آپ کو بتا دوں غوث پاک سے اسلام کو کیسے دنیا میں پھیلایا ہے اور کیسے دنیا میں نام کو روشن کیا ہے. بغداد کے اندر ایک عیسائی کی لڑکی تھی, وہ سرکار غوث پاک کی تعلیمات سے, سرکار غوث پاک کے خدمت سے بڑی متاثر تھی, کیونکہ غوث پاک غریبوں کی مدد کرتے ہیں, غوث پاک بیماروں کو شفا کرتے ہیں, غوث پاک پریشان حالوں کی پریشانی دور کرتے ہیں. عیسائی کی لڑکی کو پتا چلا کہ یہ مسلمانوں کا عالم اتنا دل کا کھلا ہوا ہے, اس کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے کہ اس کے در پہ کوئی بھی آتا ہے تو یہ دھرم نہیں دیکھتا, نام نہیں دیکھتا, کالا گورا نہیں دیکھتا, اعلیٰ اور اونچا نہیں دیکھتا, بلکہ جو بھی آتا ہے وہ مرادیں بھر کر کے لے جاتا ہے, جو بھی آتا ہے وہ سب کچھ پا جاتا ہے. یہ ایک عیسائی کی بیٹی غوث پاک سے متاثر ہو گئی, بڑی محبت کرتی تھی. لیکن اب آئیے ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے عیسائی کے باپ نے اس کی اپنی بیٹی کا رشتہ ایک دوسرے شہر میں کر دیا اور بول دیا کہ یہ رشتہ طے ہو چکا ہے اور بیٹا ہم تمہاری شادی کریں گے اور فلاں وقت میں تمہاری بارات آئے گی. اب غور کرنا, اس عیسائی کی بیٹی کی جب بارات آئی, میں مختصر بتا رہا ہوں, یہ بارات جب چلی تو راستے میں جب یہ بارات آ رہی تھی تو ڈاکوؤں نے اس بارات پر حملہ کر دیا, کیونکہ چور اور ڈکیتوں کا دور تھا. لوگوں نے حملہ کر دیا چور اور ڈکیتوں نے, اور پوری بارات کا مال لوٹ لیا. اور جو دلہا بن کے آیا تھا اس عیسائی بیٹی کا جو دلہا بن کے آیا تھا لڑکا, اس لڑکی کی گردن کو ڈاکوؤں نے کاٹ دیا اور سارا مال لوٹ لیا اور لے کر کے بھاگ گئے. اللہ اکبر. اب یہ خبر بغداد آئی کہ جو بارات آنے والی تھی عیسائی کے گھر, اس کی بارات کو لوٹ لیا گیا ہے. اس کے جو لڑکا دلہا بن کے آیا تھا اس کا قتل کر دیا گیا ہے. جب یہ بات اس عیسائی بیٹی نے سنی تو کہا میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے دعویٰ کیا کہ میرے ساتھ ایسا ہو نہیں سکتا, کیونکہ میں جس سے نسبت رکھتی ہوں, میں جس سے محبت کرتی ہوں, وہ بغداد کا ہی نہیں بلکہ سارے شہروں کا وہ بادشاہ عبد القادر. میں اپنی شکایت اس سے کروں گی, کہوں گے عبد القادر تو نے سب کو نوازا ہے, لیکن آج میری شادی کا دن آیا تو میری شادی کو ڈاکوؤں نے لوٹ برباد کر دیا, میرے دلہا کو ڈاکوؤں نے قتل کر دیا. کہا کہ میری بارات ایسے نہیں جائے گی, میرا یقین ہے میری شادی بھی ہوگی, میرا نکاح بھی ہوگا, میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لڑکی یہ اپنے باپ سے کہہ رہی ہے جو غوث پاک کی بارگاہ سے محبت رکھتی ہے, عقیدت رکھتی ہے. یہ بات سن کے وہ عیسائی بڑا حیران ہوا. اے بیٹی تجھے عبد القادر پر بڑا ناز ہے, اے بیٹی تو عبد القادر کے بارے میں اتنا کیسے جانتی ہے؟ کہا بابا جان عبد القادر اس شہر کا ہی نہیں بلکہ اس ملک کے آس پاس ملک کے سارے لوگ جو بھی ان کے پاس آتا ہے جو کچھ بھی مانگتا ہے وہ بن مانگے عطا کر دیتے ہیں. وہ دھرم نہیں دیکھتے ہیں, وہ ذات نہیں پوچھتے ہیں, وہ نام نہیں پوچھتے ہیں. ان کا اخلاق اور کردار اتنا اعلیٰ ہے تو پھر جناب محمد رسول اللہ کا کردار کتنا اعلیٰ ہوگا. اب جناب والا یہ عیسائی لڑکی نے جب اپنے باپ سے کہا کہ اے والد گرامی, اے بابا جان مجھے عبد القادر کی بارگاہ میں لے چلو, میں ان سے شکایت کروں گی. اے عبد القادر میری شادی پر میرے دلہا کو قتل کر دیا گیا اور میں تو آپ کی چاہنے والی ہوں, مجھے میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا اور آپ کو میری مدد کرنی پڑے گی. یہ عیسائی باپ اپنی بیٹی کو لے کر
کر غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد سرکار غوث پاک نے دیکھا وہ لڑکی آ چکی ہے جو غوث پاک کو چپ کے دیدار کرتی ہے، غوث پاک کو پہچانتی ہے، محبت نثار کرتی ہے۔ آئی اور آنے کے بعد اپنے بابا کو لے کر کے حاضر ہوئی اور سرکار غوث پاک سے کہا حضور میں آپ کی چاہنے والی ہوں، میرے ساتھ برا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو میرا دلہا بننا والا تھا اس کا قتل کر دیا گیا، میرے باپ نے جو بارات بلائی تھی اس کو لوٹ لیا گیا، سب کو مارا گیا، پیٹا گیا، حضور مدد فرما دے، حضور میں آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم دستگیری کرنے والے، وہ دستگیر ہیں، دستگیر کا مطلب مدد کرنے والے ہیں، روشن ضمیر ہیں، وہ سب دیکھتے ہیں چور کون ہے، ڈکیت کون ہے، اس کے ساتھ کس نے ایسا سلوک کیا ہے۔ سرکار غوث پاک نے اپنے جانثاروں کو، ملنے والوں کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اس بارات کو یہاں بلا کے لاؤ، اور جو لڑکے کا قتل کیا گیا ہے اس کے جنازے کو بھی یہاں لے کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ جنازہ اور وہ بارات غوث پاک کی بارگاہ میں لائی گئی، اور اس بیٹی نے کہا حضور میں تو آپ کو چاہتی ہوں، میں تو آپ کے نام کو پہچانتی ہوں، میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے کی مشکلیں آپ نے حل کر دی ہے، سرکار جن ڈاکوؤں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے ان کو سزا دیجیے، اور جنہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے میرے شوہر کی جو دلہا بنا ہے اس کی زندگی کو لٹا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اب جنازہ غوث پاک کی بارگاہ میں آیا کیونکہ اس کی گردن کاٹ کے اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ غوث پاک سرکار تشریف لائے اور وہ عیسائی کا بیٹا جو دلہا بن کے آیا تھا اس کے جنازے کو غوث پاک نے فرمایا کہ کپڑا ہٹاؤ۔ جب غوث پاک نے دیکھا تو اس کا جسم الگ ہے، اس کی گردن الگ ہے۔ سرکار غوث پاک نے اپنے سراپا کرامت والے ہاتھ کہیے سبحان اللہ، سراپا کرامت ہے غوث پاک، اپنے سراپا کرامت والے ہاتھ اٹھائے، اور اٹھانے کے بعد اس کی گردن کو پکڑا اور اس کے جسم سے جوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ آپریشن ہو گیا، آپریشن کر دیا۔ آج دنیا میں جو آپریشن کی تحقیق ہے یہ تو آج کا دور ہے، لیکن ہمارے نبی اور آل نبی کے لیے تو یہ ان کے لیے ادنا سا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک نے گردن کو جوڑ دیا، اور گردن جوڑنے کے بعد غوث پاک نے فرمایا کم باذن اللہ، کیا کہا؟ کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ اتنا کہنا تھا چور ڈکیتوں نے جس کو قتل کر دیا تھا، غوث پاک نے کم باذن اللہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس زندگی عطا فرما دی، واپس زندگی عطا فرما دی۔ اس لیے غوث پاک کو کہا جاتا ہے محی الدین۔ محی الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کو زندہ کرنے والا، لیکن غوث پاک کی شان تو یہ ہے کہ یہ مردوں کو بھی زندہ کرتی ہے۔ گردن جوڑ دی، کم باذن اللہ کہا، زندہ کر دیا۔ اب پریوار بھی خوش، بارات بھی خوش، سب کے سب لوگ خوش۔ غوث پاک نے فرمایا جاؤ اور اپنے گھر پہنچو، اور اپنے گھر جانے کے بعد اپنا نکاح کرو، شادی کی رسمیں پوری کرو۔ سرکار غوث پاک بڑے پیر دستگیر کی بارگاہ سے یہ سارے لوگ پلٹے، اور تو دلہا کھڑا ہو گیا اور دلہن بھی آگے آ کے کھڑی ہو گئی۔ کہا حضور جن چوروں نے ہم پر حملہ کیا، جن چوروں نے ہم کو مارا، ہمارا ان سے کوئی ناطہ نہیں، لیکن حضور آج ہماری شادی کا یہ دن ہے، لیکن نکاح بعد میں پڑھایا جائے گا۔ آج ہمیں آپ نے زندگی عطا کی ہے، یہ شادی بعد میں ہوگی، نکاح بعد میں ہوگا، پہلے تو تم اپنے نانا جان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھایا جائے گا، ہمیں کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دو۔ اس لیے جس غوث اعظم کی دعا کا عالم یہ ہے کہ وہ دعا کر دے اگر گردن جوڑے تو آپریشن کمپلیٹ ہو جائے، وہ زبان سے کوئی باذن اللہ کہہ دے تو زندگی عطا کر دے۔ غوث پاک کا احسان تھا، اس عیسائی کو زندگی بھی دی اور اس عیسائی کو اسلام کی دولت سے بھی مالا مال فرما دیا۔ دونوں دولتیں، دنیا بھی، زندگی بھی، اور دین بھی، دنیا بھی، سب کچھ غوث پاک نے اس کو عطا فرما دیا۔ اور یہ کرامت دیکھ کر جتنے باراتی آئے تھے، سبحان اللہ، جتنے باراتی آئے تھے سب کے سب غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کر لیا، اور یہ کہہ رہے تھے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نا، یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو عیسیٰ کو مانتے ہیں، لیکن ہم نے عبد القادر تمہیں دیکھا ہے، جب تمہاری شان کا عالم یہ ہے، تمہاری سچائی کا عالم یہ ہے، جب تمہاری پاور کا عالم یہ ہے، تو جناب محمد رسول اللہ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، تمہارے نبی کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، پوری عیسائی کی بارات کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئی، سبحان اللہ۔ اور